لیکن اس کی کوکین اس لیے مہنگی تھی کہ یہ خود اس کو بناتی تھی. اس کا دعویٰ تھا کہ پورے پاکستان میں اس کوالٹی کی کوکین کسی کے پاس نہ مل سکتی ہے نہ کوئی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ تو اسی کا ڈبہ جب گولڈ ہو جاتا تھا تو مہنگی وہ اعلیٰ نسل کی ہوتی تھی. اتنی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے اس کی یہ چھوٹی یہ بوٹلز گئیں یا اس کو جو بھی گئیں ڈبیا یہ بھی برآمد ہوئی ہیں. اور 7 ریڈ وائن کی بوتلیں برآمد ہوئی ہیں کیونکہ اس کو ریڈ وائن پینے کا شوق ہو گیا تھا. تو یہ کہتی ہے کہ میں نے 5 لاکھ کے انگور منگوا کر ان کو کشید کر کے اپنے لیے ریڈ وائن بنائی تھی. اور جب بھی یہ کوکین بناتی تھی تو اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر ٹیسٹ کرتی تھی اور اس کو جب لگتا تھا یہ اب اس معیار کی ہے تب وہ ان کی مینوفیکچرنگ الگ کرتی تھی. پھر گولڈ کی پھر باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر اس کی جو پیکنگ وغیرہ الگ ہوتی تھی. اچھا 2 باتیں بتا چونکہ اتنی ساری انفارمیشن میں شاہ صاحب کی پاس جاؤں. ایک تو یہ تو کمال ہی آپ نے چیز حیران کر دیا ہے کہ یہ اس طرح کی ڈبی میں سرو ہوتی تھی. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کوئین, میڈم, پنکی, ڈان, نام ہی کافی انجوائے, آنکھ بھی ماری ہے ساتھ نے وہ ایموجی. 2 باتیں میں نے سنی. ایک یہ کہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے انہوں نے کچھ اس طرح بھی کیا باقاعدہ کہ اپنے ہاتھ تیزاب سے جلا ڈالے, اپنے آپ کو زخمی کیے. یہ ٹھیک بات ہے؟ دیکھیں یہ بہت اس کو آپ ہائی پروفائل, انتہائی خطرناک اور یہ ایسی ملزمہ ہے کیونکہ ابھی اس کے ٹیکنیکلی تو اگر دیکھا جائے کسی بھی دنیا کے حصے میں اگر اس مٹیریل کے ساتھ اگر یہ پکڑی جائے تو اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا وہ نہیں ہے. ثابت کرتے کرتے جب تک سزائے موت اگر ٹائم یا عمر قید کے ٹائم آ بھی گیا تب تک پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو اس نے اپنے جو پورز ہیں جو ان کو کیمیکل سے مٹانے کی کوشش بھی کی تھی, اس لیے ہاتھ تیزاب سے جلائے تھے کہ وہ ذرا کچھ اس سے کچھ ثابت ہونا ہوتا ہے, کچھ انگلیوں کے نشانات سے. بالکل. اور اس کا جو سپلائی کا طریقہ تھا یہ اس کی 2 اس نے لیب بنا کے رکھی تھی پورے لاہور میں اور پورے کراچی میں. کراچی کے اس کا الگ کام تھا, سب سے بڑا کام اس کا کراچی میں تھا, لیکن جو پوری پروڈکشن سب سے بڑی ہوتی تھی وہ لاہور میں ہوتی تھی. اور اس وقت یہ نیا پروڈکٹ بھی آنے والا تھا مارکیٹ میں 3 مہینے بعد. پنکی کی نئی فخریہ پیشکش آنے والی تھی 2.5-3 مہینے بعد. فخریہ پیشکش 3 مہینے بعد آنے والی تھی لیکن بدقسمتی سے پولیس نے اس کو اٹھا دیا جس کا اس کو افسوس ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے اور ایک میں نے یہ بھی سنا کیونکہ ہم نے اگین اتنا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے اور حیران کن اور افسوسناک ہے کہ وہ ہم رابن ہوڈ یا پڑھتے تھے نا کہ وہ بندے مارتا تھا یہ کرتا تھا لیکن خیرات کرنے میں بڑا بلیو کرتا تھا. میں نے ایکچولی یہ سنا کہ یہ ہزاروں لاکھوں کی خیرات مطلب پتہ نہیں اس کے لفظ خیرات استعمال کرنا چاہیے یا نہیں, یعنی میں تو ویسے کروں کہ وہ سخی دل کہ یہ اس کی مدد اس کی یہ بات تھی. بالکل یہ حقیقت ہے. اور یہ بالکل یہ جس طریقے سے پولیس کو اپنا بیان دیتی ہے بتاتی ہے, اس کا کہنا ہے کہ میں گھر سے نکلتی تھی تو 40-50 لاکھ روپے میں سائڈ پہ رکھ لیتی تھی. اور اس نے خود یہ بات بتائی ہے پولیس کو کہ 1 منٹ کے اندر یہ 5,000 کی گڈی خیرات کر دیتی تھی. اور یہ کہتی ہے کہ میں مارکیٹ جاتی تھی اور واپس آتی تھی تو کم سے کم 40-50 لاکھ روپے میں خیرات کر دیتی تھی. اور ایک دفعہ کا قصہ اس نے یہ بھی بتایا کہ جو مارکیٹ جا رہی تھی تو ایک فقیر اس کے سامنے آ گیا, گڑگڑانے لگا تو اس نے اس کو 70 لاکھ روپے دے دیے. جس پولیس والے نے اس کو کبھی حراست میں لیا, جس پولیس والے نے اس کو حراست میں لیا وہ کروڑ پتی ہو گیا. کسی کو بنگلے ملے, کسی کو کروڑوں روپے ملے, اس میں CTD والے بھی شامل ہیں. اس میں پنکی کو پکڑنے سے زیادہ پنکی کو چھوڑنا زیادہ منافع بخش کاروبار. بالکل ایگزیکٹلی. اصل بات یہی ہے اگر پنکی کو چھوڑنا منافع بخش نہیں ہوتا تو 2019 میں ANF کلفٹن میں اس پہ مقدمہ درج ہے. 2020 سے لے کے آج تک اس کے اوپر دیکھیں 10 مقدمات اس پہ درخشور گزری میں, 2 مقدمات اس پہ گارڈن میں ہو گئے, 302 کا ایک مقدمہ اس پہ بغدادی میں, 1 مقدمہ اس پہ ANF کلفٹن میں جس پہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی اس پہ ڈلا ہوا ہے منشیات کے علاوہ, اور 1 مقدمہ 2022 کا اس پہ ہے لاہور کا. تو 15 اس پہ مقدمات ہیں. اس پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اس لیے نہیں کہ وہ اس سے ڈرتا تھا, اس لیے کہ اسے چھوڑنے میں فائدہ تھا. شاہ صاحب اب یہ تو جو معلومات ہیں یہ تو کوئی ناصر شاہ صاحب کوئی ظاہر کوئی خیال یا کوئی ہوائی فائر نہیں ہے نا, یہ تو معلومات, تفتیش, اس کے اپنے وائس نوٹس, اس کی اپنی یہاں سے برآمد ہوئی ہوئی چیزیں. اور اگین میں خالی ایک ڈسکلیمر یہ ضرور دوں کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور ہر عمر کے لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ زہر ہے یار. یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک کسی کا مرڈر ہوتا ہے نا, وہ ایک گولی لگتی ہے اور انسان ایک لمحے میں چلا جاتا ہے. یہ اس کی لت اگر پڑ گئی کسی کو وہ پھر اس کا خاندان بھی تباہ ہوتا ہے, ماں باپ بھی روتے ہیں, زندگی بھی تباہ. میں اب کوئی مورل پولیسنگ نہیں کر رہا کہ آخرت میں مورل میرا کوئی حیثیت نہیں ہے,
لیکن سب برباد ہے. یہ میں صرف ایک دوستانہ حوالے سے سارے بچوں کو اور سب کو بھی کہوں.